جی ویلکم بیک ریئلی مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹائیفائڈ پہ بات کر رہے ہیں اور اب ہم چلیں گے پہلے تو فضا صاحب کے کویشچنس پہ چلتے ہیں سر. ان کے کویشچن کا آنسر دیتے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ اینٹی بایوٹک کھاتے رہتے ہیں کیریئر اسٹیٹ میں؟ دیکھیں ٹریٹمنٹ جب ہو جاتا ہے تو موسٹلی پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن 5% کیریئر بن جاتے ہیں یا وہ کنولیسنس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. کیریئر اسٹیٹ کیا سب سے پہلے یہ ایکسپلین کیجیے. کیریئر اسٹیٹ وہ ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ الدو بیکٹیریاز تو جو ہے وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ ڈارمنٹ بیکٹیریاز رہ جاتے ہیں باڈی میں جو کہ آگے جل کے یا وہ کیریئر بن جاتے ہیں یا پھر دوبارہ ریلیپسس شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں یوزلی 5% ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ سے نکل کے بعد میں دوبارہ جو ہے وہ کیریئر بن جاتے ہیں اور پھر جو ہے دوبارہ ریلیپسس میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ 5% پیشنٹ کون ہوتے ہیں؟ پرون ہے, کیا ہے, ویک ہے, امیونٹی ویک ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو 5 to 10% جو کیریئر اسٹیٹ ہے ہماری, اس میں ان کا جو امیونٹی ہے, جسے ہم عام لفظوں میں کہہ لیں آپ ڈیفنس میکنزم جو ہے باڈی کا وہ اچھا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو بیماری ہے وہ تو سپریس ہو جاتی ہے, مگر جراثیم جو ہے وہ جسم کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا سورس گال بلیڈر ہے. گال بلیڈر جسے آپ پتا کہتے ہیں اردو میں, اس میں وہ فوکس آف انفیکشن ہوتا ہے, وہ گال بلیڈر ہوتا ہے, اس میں وہ رہتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں جب بھی یعنی کہ گال بلیڈر میں خاص قسم کی ایک رطوبت سی جمع ہوتی ہے جو کہ وقتاً فوقتاً چھوٹی آنت میں آتی رہتی, بائل جسے کہتے ہیں. تو وہ مریض ایسا جو ہے وہ کنٹینیوسلی وہ جو جرمز ہیں ان کو شیڈ کرتا رہتا ہے اپنے فضلے میں, کیونکہ آنت میں آتا ہے, آنت سے پھر فضلے کے ذریعے خارج ہوتا رہتا ہے. تو یہ کیریئرز ہوتے ہیں. تو اس میں سٹول ڈی آر کرا کے ہم لوگ چیک کرتے ہیں. تو اسی لیے جو اس کی جو سب سے اچھا جو ٹول ہے اس میں, جب انویسٹیگیشن کی بات تو خیر ابھی آئی نہیں ہے, تو وہی ہے کہ سٹول کلچر ہم کراتے ہیں. تو اس میں اس کیریئر اسٹیٹ میں بھی اور ادروائز کراتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کب تک آ رہا ہے, ایکٹیو نہ ہو جائے. کیریئر تو وہ رہتا ہے کیونکہ اس کا جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اس آرگینزم کے خلاف, ٹھیک ہے نا. تو جراثیم تو اس کے جسم میں رہے گا, although he is not infected, but he does have that salmonella in his body. That's why his carrier. ڈاکٹر صاحب ایک بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے, though you said it's not contagious, but اگر کوئی کیریئر اسٹیٹ کا پیشنٹ ہے اور ایک ہی اسپون سے, ایک ہی آپ اس کے گلاس سے وہ سب کچھ شیئر کر رہے ہیں, تو you can get it too? Well, in rare cases, yes. Because saliva سے ٹچ میں آتا ہے. Saliva میں سیکریٹ نہیں ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ usually gets secreted in the feces. Stool میں آتا ہے. اسٹول کی وجہ سے جو ہے یوزلی جو ہے جو کنٹریز جہاں پہ جو ہے یہ ٹائیفائڈ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے دیکھا گیا ہے کہ جی وہ جو اگر ٹائیفائڈ پھیل جاتا ہے تو بیکاز وہ ٹریولرز جو ہیں جو کیریئر اسٹیج میں آتے ہیں ان کے جو ہے وہ اسٹول سے یا فیسز سے ان کا جو ہے وہ وہاں پہ جو ہو جاتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ جی وہ ڈارمنٹ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ ریلیپسز بھی ہو جاتے ہیں. تو ریلیپسز بھی ان کو کیریئرز کو زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جو ہے ٹریٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر وہ مائیں جو اپنے بچوں کو خود واش کرتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ ٹائیفائڈ میں سے جب ریکور کیے اور وہ کیریئر اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ایون فیمیل کین کیچ اٹ, ا مدر کین کیچ اٹ, رائٹ, اف شی از ناٹ ویری گڈ ود washing hands and stuff, تو they can easily catch it. جو بنیادی بات ہے جو مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, تو اس کی جو سچائی ہے وہ آپ کو اس چیز سے بھی جو میڈیکل سائنس آج یہ تسلیم کر رہی ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں, کچھ بھی ایسی چیزیں ہینڈل کریں تو اس سے پہلے ہاتھ دھوئیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اگر ہم بچوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں گے کہ جب بھی واش روم سے آئیں اپنے ہاتھ دھوئیں, جب بھی باہر کھیل کر آئیں اپنے ہاتھ دھوئیں, تو اس سے اس چیز کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیریئر اسٹیج جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جب پتہ چل رہا ہو کہ ہم لوگوں نے سٹول ڈی آر کرایا اور پتہ چل گیا کہ پیشنٹ جو ہے وہ کیریئر اسٹیٹ میں ہے؟ وہ باڈی میں جو ہے جو ڈیفینس میکینزم جو ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے اوور لیپ کر دیتا ہے. لیکن ریلیپس ہونے کے چانسز بھی آپ نے بتایا میں زیادہ ہیں. ریلیپسز وہ ریئر ہوتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ جی وہ باڈی کو جو ہے وہ ڈیفینس میکینزم اس کو اوور رائٹ کر دیتا ہے اور وہ بعد میں جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے ختم ہو, لیکن یوزلی ختم نہیں ہوتا ہے. صحیح. یا تو آپ جو ہے اس کا جو ہے فوکس پوائنٹ جو ہے جیسے گال بلیڈر ہے کولیسسٹیکٹمی کرا لیں
تو وہاں پہ جو ہے ان کا جو ہے بیسک جو ہے ان کا فوکس انفیکشن ہوتا ہے وہ گال بلیڈر میں ہوتا ہے, اس میں جو ہے ہاربر کرتے ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں. اگر کولیسسٹیکٹمی کرا جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جو ریلیپس جن پیشنٹ میں ہوتا ہے یہ اور ڈینجرس اور ڈیڈلی ہو جاتا ہے؟ ناٹ نیسسریلی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ریلیپسز جیسے ابھی ایک صاحب نے جو فون پہ بھی پوچھا تھا اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے, ہاں سپرو جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے. یہ ہے کہ اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کی جو ڈائگنوسس ہے پرائمریلی دیٹ از کلینکل, کمپلیٹلی کلینکل, ٹھیک ہے نا. جو مینیفیسٹیشنز ہیں اس کو جو فزیشین ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے اور اس کو کیسے ڈائگنوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پرائمریلی دا ڈائگنوسس از کلینکل, اس کے بعد پھر ہم ٹیسٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا بخار جو 4 سے 5 دن 6 دن 1 ہفتے تک ہے, بہت تیز بخار ہوتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے, تو والدین کو چاہیے کہ بچہ ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, یا خود کوئی بڑا ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. اس کے بعد بات آتی ہے انجوڈیشیس یوز آف اینٹی بایوٹکس, جو ریلیپس کی بات آ رہی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کچھ انفیکشنز جو ہیں وہ سب کلینکل ہوتے ہیں, یعنی کہ جراثیم آیا جسم میں لیکن جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ باڈی کا اتنا اچھا ہے کہ اس نے اوور رائڈ کر دیا اس کو, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا بخار 2-4 دن 6 دن کے لیے ہوا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو ایسے پیشنٹس بھی کیریئر اسٹیج میں چلے جاتے ہیں اور ان کو بھی ریلیپس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو جیسے میں نے کہا انجوڈیشیس یوز آف اینٹی بایوٹکس, ہمارے ہاں معمولی سے نزلے بخار میں بھی جو فزیشنز ہیں وہ بہت اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہے وہ بے رحمانہ طور پر کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو ریزسٹنٹ سٹرینز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بیماری میں, چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو, چاہے وہ ٹیوبرکلوسس ہو, چاہے وہ اور کوئی انفیکشس ڈیزیز ہو. سر نے موکسیسائن پینیسلین اس کے لیے بھی پوچھا تھا کہ اگر وہ شروع میں دی جائے تو ڈرگ آف چوائس واز کلورمفینیکول. 1948 میں جب یہ مارکیٹ ہوئی ہے تو دیٹ واز دا ڈرگ آف چوائس. ابھی بھی کچھ حصوں میں استعمال ہوتی ہے, لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ اس کے خلاف ریزسٹنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں جو ریئر ہیں بٹ دے آر ویری سیریس سائیڈ افیکٹس. اور آئی تھنک اس کی وجہ سے ہم سبھی ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں بائی نو پینیسلین بیس سے کافی حد تک. اموکسیسلین از اے گڈ چوائس, ایسی بات نہیں ہے, اموکسیسلین از اے گڈ چوائس, مگر پراپر ڈوزیج میں دی جائے تو, اور آپ کلچر کرا لیں پہلے, ٹھیک ہے نا. اب بات وہی آتی ہے کہ جس دنیا کے حصے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہماری جو سوشل کنسٹرینٹس ہیں اور جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب اگر آپ مریض سے کہیں کہ وہ بلڈ کلچر کرائے یا اسٹول کلچر کرائے تو دیٹ ول کاسٹ ہم ایٹ لیسٹ 800 روپیز 900 روپیز, تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کلچر کرانے کے بعد ہی پھر آپ اینٹی بایوٹکس پراپر اس کو دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر یہ فزیشنس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پراپر ڈائگنوسس کریں, جو ریلیپس کے کیسز ہیں ان کو اور ویجیلنٹ ہو کر دیکھیں اور ان کو ویگرسلی ٹریٹ کریں. وہ فدا صاحب کی بات آ رہی ہے کہ جی بچوں میں وہ جو اینٹی بایوٹک جو ہے کچھ ڈاکٹرس کنٹرانڈیکیٹڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اموکسیسلین از اے سیف ڈرگ, وہ بچوں میں بھی دی جاتی ہے, لیکن اس کا اگر پراپر ڈوز پراپر ٹائمنگ سے پیرنٹس ان کو دیتے رہیں تو وہ جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے بچوں کو, جو ہے اس میں جو ہے اتنی کمپلیکیشنس نہیں ہوتی ہیں. صحیح. اور وہ بچوں کو جو ہے وہ کسی ایج پہ بھی دیا جا سکتا ہے, تو وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پراپر میڈیکیشن جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی بہت سی میڈیسن سے جو ہے آج کل جو ہے وہ یہ سالمونیلا ٹائفی جو ہے ریزسٹنس ہو چکا ہے, وہ ریزسٹنس کی وجہ سے جو ہے بہت سی اینٹی بایوٹک ان کو سوٹ نہیں کرتی, اس لیے جو ہے وہ کلچر بھی کراتے ہیں, اور بلڈ کلچر جو ہے وہ فرسٹ ویک میں آف ڈیزیز میں پازیٹیو آ جاتا ہے. اور فرسٹ ویک میں جو ہے انویسٹیگیشن پہ اگر ہم آ جائیں تو یوزلی جو ہے بلڈ پہلے سی پی کراتے ہیں, جس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ بھی صحیح ہے کہ جی کلینکل اسیسمنٹ از مسٹ, اس میں میجورٹی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. لیکن اگر جو ہے ڈاؤٹ ہو یا کوئی انسسٹ کرے کہ نہیں جی ڈاکٹر بھی سوچے کہ جی میں پراپر میڈیکیشن دے دوں, تو انویسٹیگیشن از مسٹ. اگر فرسٹ ویک میں آ جاتا ہے تو بلڈ کاؤنٹ کرا لیں, اس میں یوزلی لیکوپینیا ہوتا ہے, اینڈ اس کے بعد جو ہے اگر آپ جو ہے وہ مزید غور کرانا چاہیں تو ٹائفی ڈاٹ آتا ہے, وہ ٹیسٹ فرسٹ ویک میں جو ہے اس میں جو ہے وہ چیزیں آپ کو پازیٹیو مل جاتی ہیں, اور اسی پازیٹیو سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیریئر میں اسٹیج میں ہے یا یہ جو ہے ایکیوٹ اسٹیج میں ہے یا اس کو جو ہے وہ میڈیم اسٹیج میں ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد بلڈ کلچر ہوتا ہے, پھر یورین کلچر ہوتا ہے, آخر میں اسٹول کلچر بھی ہوتا ہے, اس سے جو ہے ہم
देखते हैं कि जी ट्रीटमेंट का फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, कैरियर स्टेज डेवलप हुआ नहीं हुआ, या कैरियर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाती है। सही जी, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा दोबारा आए हो, आपको नागवार तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से नहीं यूसुफ साहब, बिल्कुल भी ये नहीं। टाइफाइड पे एक सवाल करना चाहता हूँ जी मैं। जी कीजिए। तो वैसे तो बहुत अच्छी और बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, डॉक्टर साहबान बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन मैं एक आम सी बात पूछना चाहता हूँ। उमूमन टाइफाइड ज्यादातर बच्चों को होता है और इसको आंतों का बुखार कहा जाता है, और जैसा डॉक्टर साहब ने भी समझाया कि भाई आंतें जख्मी हो जाती हैं, ये हो जाती हैं,